السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی محبت کو پا لیا، اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا، اللہ کے دین کو کھو دیا، چاہے وہ دنیا کا بادشاہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے سب کچھ کھو دیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ جہاز میں سوار تھے، سمندر کی موجوں نے جہاز کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بت کی پوجا کر رہا ہے، بت کی۔ یہ سب مسلمان تھے، اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ تو خود مخلوق ہے جس کی تو پوجا کر رہا ہے، یہ تو خود ایک بنی ہوئی چیز ہے، تو اس کو سجدے کرتا ہے؟ جو خود نہیں بن سکتا، تو جو خود کچھ نہیں کر سکتا، تو اس سے دعائیں کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ شیخ نے فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، تجھے پیدا کیا، یہ چاند اور سورج کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور اس کا عرش ساتویں آسمان پر ہے، اسی کے قبضے میں ساری دنیا ہے، اسی کی حکومت ہے، بارشوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بجلیوں کا کڑکنا، سب اسی کے حکم سے ہوتا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ باتیں تمہیں کہاں سے معلوم پڑی، تمہیں کیسے بتائے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ نے، اسی خدا نے اپنا ایک حبیب جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھیجا، اس نے ہمیں سمجھایا، اس نے ہمیں اللہ کی تعریف بتائی، جینا سکھایا۔ انسان اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، اس نے روشنی دکھائی۔ اس نے کہا جو بت کی پوجا کر رہا تھا کہ اچھا تمہارے پاس کچھ دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ کہ کون سا کلام ہے۔ تو شیخ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کیونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، عربی ملک ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی فصاحت و بلاغت و حقانیت اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ شیخ قرآن پڑھتے گئے، وہ شخص روتا رہا، شیخ قرآن پڑھتے گئے، وہ روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، اور کہا کہ بالکل صحیح ہے یہ قرآن، اس کی بات ہمیں ماننا چاہیے، جس کا یہ قرآن ہے اس کے حکم پہ ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا معبود ہے۔ لہٰذا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو سب ساتھیاں جو قافلے والے تھے سونے لگے، تو اس نے سوال کیا کہ کیا ہمارا جو خدا ہے جس کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے وہ بھی سوتا ہے، اس کو بھی نیند آتی ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے اس کی عبادت کی ہے، اس کو معبود مانا ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ تک بھی نہیں آتی ہے۔ تو بیچارے نئے نئے مسلمان تھے، اس نے سوچا اور کہا کہ کیسے تم بندے ہو، ہمارا معبود، ہمارا اللہ تو جاگتا رہے اور ہم سوتے رہیں، کیسے تم اندھے ہو؟ لہٰذا اس نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کر پوری رات اللہ کی عبادت کی۔
شیخ فرماتے ہیں کہ 2-3 دن تک ہم رہے، وہ پوری رات عبادت کرتا، پوری رات عبادت کرتے رہتا، روتا رہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مرنے سے پہلے اپنا تعارف کرا دیا۔ لہذا اس نے درخواست کی کہ بھائیوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ان کو ساتھ لے کے چلے گئے اپنے شہر میں۔ لے جانے کے بعد میں قافلہ والوں نے کہا کہ ہم تو اب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ لہذا ان کے لیے ہم تھوڑا سب پیسے جمع کریں اور ان کو دے دیں تاکہ یہ اپنا گزر بسر اور رہنے کا ٹھکانہ، کھانے کا نظام بنا لیں۔ لہذا سب نے پیسے جمع کیے اور ان کو دینے لگے۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں چندہ کیا ہے تاکہ تم اپنے کھانے کا، رہنے کا انتظام کر سکو۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم تو بڑے عجیب لوگ ہو، جس خدا نے مجھے اس جزیرے کے اندر زندہ رکھا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، میں اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، میں ایک بت کی، ایک پتھر کی عبادت کرتا تھا، پھر بھی اس خدا نے مجھے رزق پہنچایا۔ اب جبکہ میں اس کو ماننے لگا ہوں، اس کو سجدے کرتا ہوں، کیا وہ اب مجھے ہلاک کر دے گا؟ سب شرمندہ ہو گئے، سب شرمندہ ہو گئے، سب کی گردنیں جھک گئیں، سب کی نظریں جھک گئیں۔ میرے بھائیو بہنوں، حقیقت یہی ہے کہ جو نیو مسلم ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے مسلمان جو پیدائشی ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہت ساری، ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ بہرحال کچھ دن کے بعد میں موت کا وقت قریب آیا تو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ تمنا ہے کہ کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب اسی طرح سے باتیں فرما رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک محل ہے، ایک جنت ہے، جس کے تخت پر ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ شیخ صاحب اس نیو مسلم کو جلدی سے جلدی میرے پاس روانہ کر دو، میں اس کے انتظار میں بے قرار ہوں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ وہ نیو مسلم مر چکا ہے۔ آپ نے اس کو دفنا دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں اسی حور کے ساتھ میں مزے لے رہا ہے، خوش ہے، وہ خرم ہے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو بہنوں، اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔